الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ تحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین بعد از حمد و ثنا آج جمعۃ المبارک کی اس نشست میں اسلام اور رواداری کے حوالہ سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہے۔ اللہ کریم کلمات حقہ کو زبان پر جاری و ساری فرمائے۔ اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ جو بظاہر طاقتور لوگ یا طاقتور قومیں یا ملک ہیں وہ کمزور ممالک پر جبراً اپنی شرائط منواتے ہیں اور اپنی مرضی کے ان سے معاہدے کرنا چاہتے ہیں۔ جو حقوق طاقتور قومیں اپنے لیے جائز سمجھتی ہیں وہ حقوق کمزور ملکوں کے لیے انہیں کھٹکتے ہیں اور انہیں وہ ناجائز حقوق نظر آتے ہیں۔ چنانچہ گزشتہ کچھ مہینوں سے ہمارے اس خطے میں یہ تنازع چل رہا ہے کہ کسی ملک کو ہم یہ ہتھیار نہیں بنانے دیں گے، کسی ملک کو یہ کارروائی نہیں کرنے دیں گے، یہ حق اسے زندگی کا ہم نہیں دیں گے۔ یہ جو تنازع چل رہا ہے، جن چیزوں سے وہ دوسروں کو روک رہے ہیں وہی چیزیں ان کے اپنے لیے جائز ہیں، اپنے پاس موجود ہیں، پوری دنیا کو سیل بھی کرتے ہیں، ان سے خرید لی جائیں یا ان کے پاس ہوں تو وہ جائز اور روا ہیں۔ لیکن اگر وہی حقوق دوسروں کے پاس ہوں یا دوسرا وہ کام کرے تو اس کے لیے ناروا ہے۔ یہ طاقتور قوموں کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے، لیکن اسلام کو اللہ رب العالمین نے وہ مزاج دیا ہے، اسلام کو اللہ رب العالمین نے وہ وسعت قلبی عطا فرمائی ہے کہ مسلمان جب اقوام عالم پر فاتح تھے تو اس وقت بھی اسلام اور مسلمان اپنی مفتوح اقوام کے ساتھ ہمیشہ رواداری کا برتاؤ کیا کرتے تھے۔ یعنی اسلام جس طرح اپنے لیے اور اپنے ماننے والوں کے لیے انسانی آزادی کا مطالبہ کرتا ہے، انسانی فکر کی آزادی اور انسانی قدروں کی آزادی کا مطالبہ کرتا ہے، اسی طرح اسلام اپنے غیروں کے لیے بھی آزادی کی حمایت کرتا ہے اور آزادی کی راہ ہموار کرتا ہے۔ اگرچہ تاریخ نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کو غیروں نے آزادی نہیں دی جب وہ غالب تھے۔ مکہ مکرمہ کی تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ مسلمان بظاہر کمزور تھے، اہل مکہ طاقت میں تھے، تو انہوں نے مسلمانوں کو مذہبی آزادی نہیں دی بلکہ انسانی آزادی کے بھی حقوق انہوں نے چھینے۔ لیکن جب مسلمانوں نے اپنی سلطنت قائم کی تو جو غیر مسلم اسلامی سلطنت میں آتا گیا، اسلام نے اسے مذہبی آزادی بھی دی، انسانی آزادی بھی دی، زندگی کے گزارنے کے ہر طور طریقے کی آزادی اسلام نے اسے عطا فرمائی۔ تو اسلام کی یہ وسعت ظرفی ہے، وسعت قلبی ہے، اور اسلام کی یہ رواداری ہے کہ جو غیروں کے ساتھ بھی اسلام روا رکھتا ہے، جو حقوق اپنے لیے مانتا ہے
وہی حقوق اسلام غیر مسلموں کے لیے بھی مانتا ہے۔ اس کی چند ایک مثالیں میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے معروف صحابی ہیں حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے کارناموں سے کون واقف نہیں ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ بعث النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خالد بن الولید الی بنی خزیمہ، کہ سرکار نے ایک لشکر دے کر حضرت خالد بن ولید کو قائد بنا کر بنو خزیمہ سے جہاد کے لیے بھیجا۔ اب اسلام کا طرز جہاد یہ نہیں ہے کہ جاتے ہی حملہ بول دو، یا جو ہی موقع ملے فوراً حملہ کر دو، یا ان کے انجانے میں ان کا قتل عام کر دو۔ اسلام کا یہ جہاد کا مزاج ہی نہیں ہے، بلکہ اسلام کا جہاد کا مزاج تو یہ ہے کہ جب مجاہدین اسلام جاتے ہیں غیر مسلموں کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے، تو انہیں جا کر یہ پیشکش کرتے ہیں، آفر کرتے ہیں کہ یا تو اسلام قبول کر لو، اگر اسلام قبول کرو گے تو تم ہمارے بھائی ہو، اور اگر اسلام قبول نہیں کرتے، غیر مسلم بن کے رہنا ہے، تو پھر علاقہ ہمارا مفتوحہ ہوگا، تم جزیہ دے کر یہاں آزادی کے ساتھ رہ سکتے ہو۔ غلبہ مسلمانوں کا تسلیم کرنا پڑے گا، اور اگر یہ بھی نہیں کرتے، اسلام کا غلبہ بھی نہیں مانتے، اسلام بھی قبول نہیں کرتے، تو پھر تمہیں ہم سے جنگ کرنا ہوگی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب بنو خزیمہ کی طرف گئے تو فدعا لہم الی الاسلام، آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی کہ اسلام قبول کر لو، ہماری تمہاری جنگ کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ چنانچہ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں فَلَمْ يُحْسِنُوا أَن يَقُولُوا أَسْلَمْنَا، وہ اسلام قبول کرنے پر آمادہ تو ہو گئے، لیکن یہ نہ کہہ سکے کہ ہم نے اسلام قبول کیا، بلکہ یقولون سبانا سبانا، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے دین بدل لیا، ہم نے دین بدل لیا۔ یہ کہتے کہ دین بدل لیا، لیکن ہم مسلمان ہو گئے یا اسلام قبول کر لیا، یہ ان کے زبان نے ساتھ نہ دیا، اچھے طریقے سے وہ بات سمجھا نہ سکے۔ چنانچہ جب انہوں نے کہا کہ ہم نے دین بدل لیا، تو یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ یہ اسلام قبول کرنے پر رضامند نہیں ہے، جزیہ دینے پر بھی رضامند نہیں ہے، یہ جنگ پر آمادہ ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ساتھ جنگ کی۔ جب جنگ ہوئی تو ظاہر ہے اسلامی مجاہدین جذبہ جہاد سے سرشار ہیں، اور قیادت کرنے والے خالد بن ولید ہیں، اور ان کی تاریخ یہ ہے کہ جہاد کے لیے بڑا ہوا پوری زندگی میں کوئی قدم حضرت خالد بن ولید کا ایسا نہیں کہ آپ نے جہاد کے لیے بڑھایا ہو اور پھر شکست کے خوف سے اسے پیچھے کر دیا ہو۔ جہاں بھی گئے ہیں اللہ رب العالمین نے فتح ہی فتح عطا فرمائی ہے، اور یہ حضور کے وہ جان نثار صحابی ہیں جن کے کارناموں کو دیکھ کر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ سیف اللہ ہے، یہ اللہ کی تلوار ہے جو اللہ کے دشمن کے گردنوں پر چلتی ہے تو انہیں کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ شروع کر دی، ان کے بہت سارے بندے آپ نے قتل کر دیے، بہت سارے بندوں کو قیدی بنا لیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو اس حدیث پاک کے راوی ہیں اور سارے واقعے کے چشمدید گواہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم واپس سرکار کی بارگاہ میں آئے تو ہم نے حضور سید عالم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ سارا منظر سرکار سے عرض کیا کہ حضور اس طرح ہم گئے، ہم نے اسلام کی دعوت دی، انہوں نے سبانا سبانا کہا، اسلام کا اعلان نہیں کیا، تو ہم نے جنگ کی، یہ قیدی ہیں، اتنے مقتول ہیں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ساری رپورٹ سن کر سرکار نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بڑھا دیے اور سرکار یہ کہنے لگے انی ابرأ الیک مما صنع خالد، کہ مالک کریم جو خالد بن ولید نے کیا ہے میں اس سے بری ہوں۔ میرا منشا یہ نہیں تھا کہ وہ اعلان کر دیتے کہ ہم نے دین بدل لیا، اور ان کے اعلان کرنے کا مقصد یہی تھا کہ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں،
تو سابقہ دین بدل کر اسلام ہی انہوں نے قبول کیا، تو اس کے باوجود ان سے جنگ کرنا، ان کو قتل کرنا، ان کے افراد کو قیدی بنانا، یہ اسلام کا مزاج ہی نہیں۔ مالک کریم جو خالد بن ولید نے کیا ہے میں اس سے بری ہوں، میری مرضی اس میں شامل نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں سرکار کی رواداری کہ وہ دشمن ہیں جن سے جنگ کے لیے باقاعدہ لشکر ترتیب دے کر بھیجا گیا ہے، لیکن جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا دین بدل لیا، اسلام قبول کر لیا، اگرچہ وہ اچھے طریقے سے کہہ نہیں سکے، لیکن اسلام کی رواداری یہ ہے کہ اسلام انہیں قبول کر رہا ہے، میدان جنگ میں بھی انہیں قبول کر رہا ہے، اور ان کے جو بندے مارے گئے، فوت ہو گئے یا قیدی بنے، ان کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری یہ منشا نہیں، میں اس پر راضی نہیں، میں اس سے بری ہوں۔ پھر سرکار نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے بہت سارا مال دے کر ان کے قبیلے میں بھیجا، اور سرکار نے فرمایا ان کے جتنے جنگی نقصانات ہیں سب کا جائزہ لیا جائے، جتنے ان کے مقتولین ہیں سب کی فہرستیں تیار کی جائے، جتنے زخمی ہیں سب کی فہرستیں تیار کی جائے، جو ان کا نقصان ہوا ہے مال دے کر بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مال لے کر گئے، سارے جنگی نقصانات کا ازالہ کر دیا، جتنے مقتول تھے ان کے سب کی حضرت علی نے دیت ادا کی۔ اس سے پہلے ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں، میدان جنگ میں انہیں قبول کیا ہے، اور اتنی فراخ دلی کے ساتھ قبول کیا ہے کہ ان میں سے جو بندے فوت ہو گئے ان کی دیت ادا کی جا رہی ہے، زخمیوں کی مرہم پٹی کی جا رہی ہے، ان کی تیمارداری کی جا رہی ہے، ان کے علاج کے لیے اخراجات دیے جا رہے ہیں، جو جنگی نقصانات ہیں سب کو پورا کرنے کے بعد سرکار نے مال اتنا بھیجا تھا کہ مال سارا کچھ دینے کے بعد بھی بچ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ان کے جو زندہ بچ گئے افراد ان سے مزید پوچھتے ہیں کہ کوئی رہ گیا ہو تمہارا ہاتھ؟ وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ فرمایا یاد کر لو، پوچھ لو، ممکن ہے کوئی نقصان ہوا ہو تمہارے ذہن میں نہ آ رہا ہو، ساری تسلی کر لو۔ انہوں نے جب ساری تسلی کر لی پھر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ انہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو مال ہے یہ میں اس معاوضہ میں تمہیں دے رہا ہوں کہ ممکن ہے تمہارا نقصان ہوا ہو تمہارے ذہن میں نہ آ رہا ہو۔ یہ سارا بچا ہوا مال بھی دے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئے سرکار سے عرض کی کہ حضور سارے حقوق ادا کرنے کے بعد بھی مال بچ گیا تھا، جنگی نقصانات کا ازالہ کرنے کے بعد بھی بہت کچھ بچ گیا تھا، وہ بھی میں نے انہیں دے دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر اپنی رضامندی اور خوشی کا اظہار فرمایا۔ یعنی یہ ہے اسلام کی رواداری کہ دشمن ہے میدان جنگ میں اسے قبول کیا جا رہا ہے، اور اس انداز سے قبول کیا جا رہا ہے کہ اس کے علاقے بھر کے جتنے جنگی نقصانات ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کا ازالہ فرما رہے ہیں۔ اور یہ بھی نہیں، ازالہ اس انداز سے بھی نہیں کہ اب جاؤ حساب لگا کر آؤ، فہرستیں بنا کر آؤ، پھر میٹنگ کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ پہلی قسط کب دینی ہے، دوسری تیسری کب دینی ہے، بلکہ نہیں، نقصانات کا ازالہ سرکار جب فرما رہے ہیں تو فوری طور پر نقصانات کا ازالہ فرما رہے ہیں۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل، اور پھر جو یہ تو باقاعدہ معاہدہ انہوں نے کیا ہی نہیں تھا، اسی لیے ان سے جنگ کی جا رہی تھی، جنہوں نے باقاعدہ اسلام کو اپنا حاکم تسلیم کر لیا، مسلمان نہیں ہوئے لیکن جزیہ دینا قبول کر لیا، اسلامی سلطنت میں رہنا قبول کر لیا، موحد ہو گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے جو حقوق بیان فرمائے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی بھی ذمی غیر مسلم ہی ہوتا ہے، کسی بھی ذمی کو ناحق ستائے، اس کی رضامندی کے بغیر اس کا مال لے یا اس سے وہ ذمہ داری لے جو اس کی طاقت سے بڑھ کر ہے، کسی طرح بھی کسی ذمی کو تکلیف دے، سرکار نے فرمایا قیامت والے دن اس ذمی کا ضامن میں ہوں گا، اس کی طرف سے میں اس مسلمان سے جھگڑا کروں گا۔ اس سے بڑھ کر وعید کیا ہو سکتی ہے کہ وہ ذمی ہے، غیر مسلم ہے، اسلام دشمن ہے، لیکن اسلام کی پناہ میں آ گیا ہے، اسلام کے غلبے کو اس نے تسلیم کر لیا ہے،
تو میرے کریم آقا فرماتے ہیں اب مسلمانوں میں اور اسلام میں اتنی رواداری ہونی چاہیے، نظر آنی چاہیے کہ اس ذمی اور غیر مسلم کو بھی کوئی مسلمان تنگ نہ کر سکے، اس کی طاقت سے بڑھ کر اس کو کوئی بندہ تکلیف نہ دے سکے، اس سے ڈیوٹی بھی لینی ہے تو اتنی ہی لے جتنی اس کی طاقت ہے۔ بلکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک موقع پر ارشاد فرمانے لگے کہ جس نے کسی ذمی معاہد کو قتل کیا وہ قیامت والے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، حالانکہ اس کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے۔ یعنی جنت سے اللہ رب العالمین اسے اتنا دور کر دے گا جو کسی غیر مسلم ذمی معاہد کو تنگ کرے گا، اس کو قتل کرے گا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں ایسی بھی مثال ہمیں ملتی ہے کہ کسی مسلمان کا اور ذمی کا مطلب میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ وہ غیر مسلم ہے جو مسلمانوں کی پناہ میں آ گیا، اور ظاہر ہے اسلام اور غیر مسلمی، اسلام اور کفر یہ دونوں ایک دوسرے کی ضدیں ہیں۔ کافر بے شک ذمی بھی ہو تو بھی اس کے دل سے جو اسلام کے بارے میں نفرت ہے وہ نکالی نہیں جا سکتی، ہے وہ دشمن قوم کا فرد لیکن تمہاری پناہ میں آ گیا، تو اس کا بھی تحفظ اتنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو ہمارے ذمے میں آ گیا، ہماری پناہ میں آ گیا، اس کا خون ہمارے خون کی طرح ہے، اس کی دیت ہمارے مسلمانوں کی دیت کی طرح ہے۔ اور سرکار کے زمانہ میں ایک مسلمان اور ذمی آپس میں جھگڑے، مسلمان نے ذمی کو قتل کر دیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ بدلے میں مسلمان کو بھی قتل کیا جائے گا۔ یہی واقعہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں پیش آیا کہ مسلمان نے ذمی کو قتل کیا، حضرت فاروق اعظم کا بھی یہی فیصلہ تھا کہ بدلے میں مسلمان کو قتل کیا جائے گا۔ یہ بظاہر تو ایک چھوٹی سی بات نظر آتی ہے، لیکن آپ اس کو سیاسی حالات کے تناظر میں دیکھیں کہ ایک طرف مسلمان ہے، مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس قوم کا فرد ہے جو حاکم قوم ہے، اور حاکم بھی صرف اپنے ملک یا اپنے علاقے کی حاکم نہیں بلکہ حاکم وہ ہے جو وقت کی سپر پاور ہے، اس لیے کہ روم فتح ہو چکا ہے، ایران فتح ہو چکا ہے، اور اسلام کا غلغلہ 4 دانگے عالم میں بج رہا ہے، پوری دنیا کی سپر پاور قوم، اور وہ سپر پاور قوم کا ایک فرد کسی ذمی کو، غیر مسلم کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس حاکم قوم کے فرد کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اس کو آپ یوں بھی سمجھیں کہ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ہمارے ان علاقوں میں آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ طاقتور قوموں کے بندے آتے ہیں اور وہ چھپ چھپا کر نہیں، روڈ پر دن دہاڑے اور غلطی سے بھی نہیں، اپنی بدماشی سے ہمارے ملک کے افراد کو گاڑیوں تلے کچل بھی دیتے ہیں، فائرنگ کر کے مار بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مجال ہے کہ اس حاکم قوم کے فرد کو سزا میں پھانسی دی گئی ہو، اس سے قصاص دیا گیا ہو۔ یہ وہ لوگ اپنی ہجر سمجھتے ہیں، توحید سمجھتے ہیں، اور وہ یہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ حاکم قوم کے لیے زندگی کا حق اور ہوتا ہے اور غلاموں اور مسکینوں کے لیے زندگی کا حق اور ہوتا ہے۔ یہ آج کی مہذب دنیا کا نقطہ نظر ہے، لیکن اسلام کا نقطہ نظر رواداری پر مبنی ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو حاکم ہے وہ بھی اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح محکوم قابل احترام ہے۔ آج دنیا کے اندر جنگیں ہوتی ہیں، صلح بھی ہوتی ہیں، اور دنیا میں وہ سارے حالات ہوتے ہیں جو صدیوں پہلے رونما ہوتے تھے، لیکن ان جنگوں کے اندر یا ان حالات کے اندر کیا انسانی خون کی وہ پاسداری کی جاتی ہے جو اسلام نے کبھی کی تھی؟ آج خون پانی سے بھی زیادہ ارزاں بہایا جاتا ہے، اور اس کے باوجود امن عالم کے ٹھیکیدار وہ ہیں، اور دقیانوسی اور دہشت کا لیبل اسلام پر ہے۔ حالانکہ اسلام رواداری کا مذہب ہے، اسلام وسعت قلبی کا آئینہ دار ہے، اور اسلام اتنی رواداری سکھاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین تھے
تو آپ نے اپنے گورنر حضرت قرظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور آپ نے اسے فرمایا کہ تمہارے علاقے سے جو غیر مسلم ذمہ رہتے ہیں ان کی یہ درخواست آئی ہے کہ ان کی زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے جو نہر کھدوائی گئی تھی وہ حالات کے بدلنے سے مرمت مانگتی ہے، اس میں اصلاح کی ضرورت ہے، ورنہ وہ پانی ان کی زمینوں تک پہنچتا نہیں، وہ نہر اصلاح طلب ہو گئی ہے، اس پر اخراجات آئیں گے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے ان کی جب ذمہ داری لی ہے تو زندگی کے سارے حقوق انہیں ان کے علاقوں میں مہیا کرنے بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ نہر باقاعدہ دوبارہ سے تعمیر کروانا یا اس کی تعمیر مرمت کروانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اگر وہ نہر تعمیر نہ کروائی گئی تو حالات کیا ہوں گے؟ فرمایا یا تو صورتحال یہ ہوگی کہ وہ ذمہ وہ علاقہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے، اور مجھے یہ پسند نہیں کہ وہ اسلام کی پناہ چھوڑ کر کسی اور کی پناہ میں جائیں۔ فرمایا دوسری صورت یہ ہوگی کہ وہ پسماندہ ہو جائیں گے اور وہ بہت زیادہ کلاش اور مفلس ہو جائیں گے، جب فصلیں نہیں ہوں گی تو ان کا روزگار ختم ہو جائے گا، اور مجھے یہ گوارا نہیں کہ مسلمانوں کا روزگار تو ترقی پر ہو اور غیر مسلم وہ تنزلی پر جائیں، یہ بھی مجھے گوارا نہیں۔ اور فرمایا کہ تیسری صورت یہ ہوگی کہ وہ ہم سے اتنے بددل ہو جائیں گے کہ باقی لوگ ملک کی ترقی کے اندر حصہ لے رہے ہوں گے اور یہ بددل ہو کر بیٹھ جائیں گے، مجھے یہ بھی گوارا نہیں۔ آپ نے باقاعدہ حضرت قرظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ وہ نہر مرمت کرائی جائے تاکہ ان کی زمینوں کے اندر اسی طرح پانی جاتا رہے۔ یہ غیر مسلموں کے ساتھ اسلام کے احسانات ہیں۔ اور پھر آپ کو تاریخ عالم کی وہ عجیب مثال بھی پیش کر دوں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا نام سن کر وقت کی پاوریں کانپ جاتی ہیں، اور جن کے دبدبے اور ہیبت کا یہ عالم ہے کہ نام سن کر بڑے بڑے بادشاہوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے اور بڑے بڑے فرمان رواؤں کے سر جھک جاتے ہیں، وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک غلام ہے جو عیسائی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو کہتے ہیں، یہ ان کا غلام خود اپنی آپ بیتی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ بندہ خدا اگر تو مسلمان ہو جائے، اگر تو مسلمان ہو جائے تو میں مسلمانوں کے بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں ان پر تیری ڈیوٹی لگا دیا کروں، تو مسلمان نہیں، اس لیے وہ خاص جو مسلمانوں کے معاملات ہیں ان پر تیری خدمات ہم نہیں لے سکتے، کہ وہ مسلمانوں کے معاملات ہیں ان کو مسلمانوں نے حل کرنا ہوتا ہے، اگر تو اسلام قبول کر لے تو میں تیری وہ ڈیوٹی بھی لگا دوں۔ یہ حضرت فاروق اعظم اسے کہہ رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں، اور کہنے والا وہ ہے جس کے اشارہ ابرو کو کوئی طاقت ڈال نہیں سکتی، جو فیصلہ کر لے تو اسے نافذ کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ وہ عمر فاروق اپنے غلام سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو مسلمان ہو جائے تو میں تیری تنخواہ بڑھا دوں، تیرا عہدہ بڑھا دوں، تیری ذمہ داریاں بڑھا دوں، اس کو پرکشش مراد دے رہے ہیں، لیکن غلام کہتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہونا چاہتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں، کوئی غصے کا اظہار نہیں، بلکہ آپ فرماتے ہیں تیری مرضی۔ ہمیں اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے کہ زبردستی لوگوں کو اسلام میں داخل نہیں ہم کر سکتے، اس کو اسی عہدے پر برقرار رکھتے ہیں۔ اور پھر جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت آتا ہے تو آپ اسی غلام کو بلا کر فرماتے ہیں کہ بندہ خدا اب میرا تو وقت آخر آ گیا ہے، حملہ ہو گیا ہے، دنیا سے چلا جاؤں گا، اور میں تجھے آزاد کرتا ہوں اور تجھے یہ اختیار دیتا ہوں کہ جہاں تو جانا چاہے، جس جگہ تیری زندگی آسانی سے گزرتی ہے وہاں چلا جا۔ یہ مسلمانوں کے فرما روا کی وسعت نظری ہے، یہ رواداری ہے غیر مسلموں کے ساتھ۔ اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے ماننے والوں کو یہی تعلیم دی ہے۔ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا، تلوار ضرور
اسلام کے اندر موجود ہے اور جہاد کا حکم ہے اور ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، لیکن تلوار کے زور پر کسی کو مسلمان نہیں بنایا گیا۔ اگر تلوار کے زور پر مسلمان بنایا جاتا تو ہندوستان میں 1000 سالہ جو مسلمانوں کا دور حکومت تھا، یہاں پر ایک ہندو بھی نظر نہ آتا۔ تلوار کے زور پر مسلمان بنایا جاتا تو پورے جزیرہ عرب میں، بلکہ جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومت رہی ہے وہاں ایک ہی غیر مسلم نظر نہ آتا، لیکن وہاں غیر مسلموں کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام نے تلوار کے زور پر کسی کو مسلمان نہیں بنایا۔ ہاں، اسلام دعوت دیتا ہے، اسلام کہتا ہے تبلیغ کرو، لوگوں کو سمجھاؤ، اپنی مرضی سے وہ اسلام کی طرف راغب ہوں تو ان کی دنیا بھی سنور جائے گی، ان کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اسلام تلوار پر زور دینے کی بجائے دعوت و تبلیغ پر زور دیتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تلوار سے آپ کسی کو بدلیں تو وہ ممکن ہے اپنی طبیعت کے خلاف ہی کوئی بندہ بول دے اور اپنی مرضی کے خلاف ہی وہ کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں، مجبوراً وہ اسلام کا اعلان کر دے۔ جو ہی اس سے جبر ہٹے گا، تلوار کا زور ختم ہوگا، وہ بندہ دوبارہ اپنی جو اس کی طبیعت ہے اس کے مطابق عمل کرے گا۔ یعنی تلوار کے زور پر اگر مسلمان بنایا جاتا تو پھر اسلام ہمیشہ کا اسلام نہ ہوتا۔ اسلام دلیل کے زور پر، تبلیغ کے زور پر لوگوں کو بدلتا ہے، اور دلیل کے اندر جو طاقت ہوتی ہے وہ تلوار سے زیادہ ہوتی ہے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو دین کے ماننے والے ہیں ان کے اندر رواداری کو دیکھیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے، اور ہیرا میں آپ کو اطلاع ملی کہ 2 عورتیں ہیں، ان میں سے ایک خاتون سرکار کی بارگاہ میں بدزبانی کرتی ہے اور دوسری خاتون مسلمانوں کے بارے میں توہین آمیز کلمات کہتی ہے۔ چنانچہ ہیرا کے جو گورنر تھے انہوں نے دونوں خواتین کو طلب کیا، ان پر مقدمہ چلا، ان کا جرم ثابت ہو گیا تو ہیرا کے حاکم اور گورنر نے انہیں سزا یہ دی کہ دونوں کے ہاتھ بھی کٹوا دیے، دونوں کے دانت بھی توڑوا دیے۔ جب یہ رپورٹ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش ہوئی تو امیر المومنین کا طرز عمل کیا تھا؟ آپ فرمانے لگے کہ جو 2 عورتیں ہیں دونوں کا کیس جدا جدا تھا۔ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بدزبانی کرتی تھی اس کی سزا ہاتھ کٹوانا نہیں، دانت توڑوانا بھی نہیں، اس کی سزا تو قتل ہے، وہ زندہ نہیں رکھی جا سکتی۔ اگر تم نے سزا دینے میں جلدی نہ کی ہوتی تو اس کی سزا یہ تھی۔ اور دوسری طرف جو مسلمانوں کی ہجب کرتی ہے، مسلمانوں کے بارے میں نازیبا کلمات کہتی ہے، اور ظاہر اس طرح کی عورتیں بازاری عورتیں ہوتی ہیں، یہ افواہیں پھیلانے والی، غلط فہمیاں پیدا کرنے والی، لوگوں کے ذہن خراب کرنے والی خواتین ہوتی ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ مسلمانوں کی ہجب کرتی ہے، اس کا یہ جرم بڑا جرم ہے، لیکن فرمایا کہ اس کا یہ جرم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس کے کفر اور اس کے شرک سے بڑا جرم نہیں ہے۔ جب اس کے کفر کے باوجود ہم نے اسے زندگی کا موقع دیا ہے، اس کے شرک کے باوجود ہم نے اس کے ہاتھ نہیں کٹوائے، اس کے کفر کے باوجود اس کے دانتوں کو سلامت رکھا گیا ہے، ضمانت دی گئی ہے، تو یہ تو جرم کفر سے ہلکا جرم ہے۔ اس جرم کے بدلے میں صرف اسے آر دلا دیتے، شرم دلا دیتے، اسے سمجھا دیتے تو یہ کافی ہوتا۔ یہ جو دانت توڑوانے کی اور ہاتھ کٹوانے کی سزا ہے یہ نہیں دینی چاہیے تھی۔ اور حکمت اس کی بیان کرتے ہوئے یہ فرمانے لگے کہ یہ جو ہاتھ کٹنے کی سزا ہے دوبارہ ہاتھ اس کے آ نہیں سکیں گے، دوبارہ دانت بھی نہیں نکل سکیں گے، اس سزا کا نشان زندگی بھر اس کے جسم کے اندر موجود رہے گا۔ ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین اسے ہدایت عطا فرما دے، اور جنہیں اس طرح کی سزا دی جاتی ہے وہ ساری زندگی ان نشانوں کو جب بھی دیکھیں گے شرمندہ ہو جائیں گے۔ لوگ جب بھی ان کی حالت کو دیکھیں گے یہ لوگوں کے سامنے نظریں جھکا کر چلیں گے، لوگوں کے سامنے بھی شرمندہ ہوں گے، اپنے ضمیر کی عدالت میں بھی شرمندہ ہوں گے۔ اس لیے صرف ہاتھ دلا دیتے، ممکن ہے اللہ اسے سمجھ عطا کر دیتا۔ یہ ہے امیر المومنین کا وہ سوچ کا نقطہ نظر
اس خاتون کے بارے میں جو دشمن ہے، دشمنی کر رہی ہے، ہجب کر رہی ہے اور برسر بازار کر رہی ہے، اس کے بارے میں بھی عزت نفس کا اتنا خیال ہے کہ ہاتھ نہ کڑواتے، اس لیے کہ یہ شرمندگی ساری عمر اس کے ساتھ باقی رہے گی، صرف سمجھا دیتے تو یہی اس کے لیے کافی ہوتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا مذہب ہمیشہ رواداری کا مذہب رہا ہے، امن کا مذہب رہا ہے اور وسعت قلبی کا مذہب رہا ہے، اور مسلمانوں نے بھی ہزارہا بدعملیوں کے باوجود رواداری کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ یعنی آپ اسلامی بادشاہوں کی تاریخ دیکھیں، خود ہندوستان کے اندر اسلامی بادشاہوں کی تاریخ دیکھیں تو آپ کو ایسے واقعات تو نظر آ جائیں گے کہ مسلمانوں نے مسلمانوں پر زیادتی کی، لیکن ایسا آپ کو واقعہ ڈھونڈنے میں سے بھی شاید نہ ملے کہ مسلمانوں نے غیروں پر اس لیے کوئی جبر کیا ہو کہ وہ غیر مسلم ہیں۔ رواداری بدعملی کے باوجود مسلمانوں کے اندر ہمیشہ موجود رہی ہے، اور آج بھی الحمدللہ مسلمان روادار ہیں، اور اسلام اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو طاقتور لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں وہی حقوق عام سطح پر بھی ہونے چاہیے۔ جو دنیا کی سپر پاور کے حقوق ہیں وہ اگر ایٹم بنا سکتے ہیں تو ایران کو ایٹم بنانے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔